السلام علیکم۔ میرا نام جاوید ہے، میں کراچی رہتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا پہلا تجربہ بھی تھا۔ اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ یہ بات تب کی ہے جب میری عمر 23 سال تھی۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میری فیملی کے حالات شروع سے اچھے نہیں تھے۔ میرے والد ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتے تھے۔ میرے گھر میں میری والدہ، والد، ایک مجھ سے چھوٹا بھائی تھا جو اس وقت 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد آگے پڑھائی نہیں کی اور گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، تو میں نے اپنے گھر کے پاس ہی ایک موبائل فون کی دکان میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہم جس گھر میں رہتے تھے وہ کرائے کا مکان تھا، جس میں ہمیں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے۔ ہمارے مالک مکان اوپر کی منزل پر رہتے تھے اور ہم گراؤنڈ فلور پر۔ مالک مکان کی فیملی میں ایک انکل آنٹی اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں، جس میں سے بڑی بیٹی کی شادی کے 4 سال بعد طلاق ہو گئی تھی اور وہ اپنے 2 سال کے بیٹے کے ساتھ اپنے والدین کے گھر ہی رہتی تھی۔ ان کا نام صوبیہ ہے۔ ان کی عمر 28 سال تھی۔ وہ کافی خوبصورت اور سیکسی عورت ہے۔ ان کی اپنے شوہر سے معاملات کچھ اچھے نہ تھے، تو بات طلاق تک آ گئی اور وہ اپنے گھر آ گئی۔ دوسری بہن، جس کا نام عظمیٰ ہے، ان کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی۔ ہر سال بس ملنے آیا کرتی تھی بچوں اور شوہر کے ساتھ۔ اور تیسری بہن، اس کا نام حمیرہ ہے، وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ تینوں بہنیں بلا کی خوبصورت ہیں۔ صوبیہ باجی جو سب سے بڑی ہیں، انہیں سب گڑیا کہا کرتے تھے۔ میں بھی گڑیا باجی ہی کہتا تھا۔ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے ابو جاوید انکل PIA میں اچھے عہدے پر ہیں اور ان کی امی کافی اچھی عورت ہیں۔ میری فیملی کا کافی خیال رکھتے تھے۔ اکثر مکان کے کرائے میں دیر ہو جاتی تھی، مگر وہ لوگ کبھی غصہ نہ ہوتے اور کہا کرتے تھے آرام سے دے دینا، کوئی جلدی نہیں۔ جاوید انکل کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہیں اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اچھے رویے کی وجہ سے ہم بھی ان کا ہر طرح سے خیال کرتے تھے۔ ان کے گھر کے اکثر کام میں یا میرا چھوٹا بھائی مظہر کرتے تھے، جیسے بازار سے سودا سلف لا دینا اور بھی چھوٹے موٹے کام وغیرہ۔ میرا ان کے گھر آنا جانا بھی گھر جیسا ہی تھا۔ جاوید انکل اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ان کی نوکری ہی ایسی تھی کہ 2 دن وہ گھر نہیں آتے تھے۔ چلیں اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میری اور گڑیا باجی کے سیکس کی ہے، جو کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ ہمارے بیچ یہ ہو جائے گا۔ گڑیا باجی شادی سے پہلے بھی بہت سیکسی تھی، مگر شادی کے بعد اور بچہ ہونے کے بعد تو حد سے زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ مگر میں نے کبھی ان کو اس نظر سے دیکھا نہیں تھا۔ عمر میں بڑی تھی، میں عزت بہت کرتا تھا ان کی۔ میں سیکس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی خطرناک تھا، مگر کسی کے ساتھ کیا نہیں تھا۔ بس اس طرح کی گندی فلمیں دیکھ کر اکثر خود کو سکون دیتا تھا، مگر دل بہت کرتا تھا کہ کسی کی ببلی کے مزے لوں، مگر ڈرتا بھی بہت تھا۔ مجھے سیکسی فلموں میں کچھ چیزیں بے انتہا پاگل کرتی تھیں، جس میں سب سے زیادہ ببلی کو چوسنے والے سین سے میرا بے قابو ہو جاتا۔ میں ہمیشہ سوچتا کہ لڑکی کو ایسا کیسا مزہ آتا ہے ببلی کو چوسنے سے کہ وہ بری طرح مچلنے لگتی ہے۔ میں یہ کام ضرور کرنا چاہتا تھا اور سوچا ہوا تھا کہ جب بھی کبھی موقع ملا یا اپنی شادی ہوگی تو میں ببلی تو ضرور چوسوں گا۔ مگر یہ میری خواہش جلد ہی پوری ہو گئی تھی اور یہ خواہش پوری کی تھی گڑیا باجی نے۔ خیر ہوا یوں کہ گڑیا باجی کے پاس اس وقت ایک سمارٹ فون تھا جو تھوڑا پرانا ہو چکا تھا، اکثر ہینگ ہو جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا فون بہت تنگ کرنے لگا ہے، واٹس ایپ بہت ہینگ ہوتا ہے، اس کو تم پلیز دیکھ لو ذرا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ اس کی میموری فل ہو جانے سے ایسا ہوتا ہے، آپ ایک بار فارمیٹ کروا کے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فون میں کافی ڈیٹا ہے، وہ سب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی ہاں، ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ کچھ پرسنل ڈیٹا کو کسی میموری کارڈ میں کاپی کر کے مجھے فون دے دے گی، تب میں فارمیٹ کر دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ یہ کام کر لیں تب مجھے دے دیں۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے بلایا اور اپنا فون دیا اور کہا کہ میں نے ڈیٹا کاپی کر لیا ہے، تم اس فون کو دکان پر لے جاؤ اور ریفریش کر کے مجھے واپس دے دینا۔
چنانچہ میں نے فون لیا اور اپنی دکان آ گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کاموں سے فارغ ہو کے میں نے فون آن کیا اور فارمیٹ مارنے ہی والا تھا، اچانک خیال آیا کہ ایک بار فائل میسنجر اوپن کر کے دیکھ لوں، کہیں کچھ رہ نہ گیا ہو۔ اسی دوران میری نظر واٹس ایپ فولڈر پر پڑی جس میں کافی ڈیٹا موجود تھا۔ جب میں نے سینڈ آئٹم کے فولڈر کو اوپن کیا تو اس میں بہت ساری تصویریں موجود تھیں اور ان تصویروں کو دیکھ کر میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ اس میں زیادہ تر گڑیا باجی کی ننگی تصویریں تھیں جو انہوں نے کسی کو بھیجی تھی، اور ریسیو والے فولڈر میں بھی کچھ تصاویر تھیں جو ان کے ایک کزن کی تھی جس کو میں بھی جانتا تھا۔ اس کا نام فراز تھا۔ وہ کویت میں رہتا تھا اور پہلے سے شادی شدہ تھا اور بچوں والا تھا، مگر اس نے گڑیا باجی کو اپنی ننگی تصاویر بھیجی ہوئی تھیں اور زیادہ تر اپنے ببلو کی تصویریں بھیجی تھیں۔